آپ خوش ہیں؟ ہم خوش ہیں، ہم مسرور ہیں، اس لیے کہ خداوند نے ہمیں اس لائق اور قابل کیا کہ ہم اس کے گھر میں آ سکیں۔ آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر متعال پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر، جو اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر متعال کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح قدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کو بخشا کہ تیرے گھر میں آ کر تیری ہیکل میں حاضری دے۔ آئے خداوند، ہم نے ابھی اپنے ایمان کا اقرار کیا ہے کہ تو ہی وہ ہے جو ہمیں زندگی دیتا، اور تو وہ ہے جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ آئے خداوند، تو ہوا، دفن ہوا، زندہ ہوا، اور باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہماری وکالت کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس امید کے لیے، اس زندہ امید کے لیے کہ ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ زندہ ہے۔ اے باپ، ہم تیرے گھر میں آ کر تیری عبادت، تیری پرستش میں حصہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت اور یہ پرستش پہلے سے آسمان پر جاری ہے۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ جتنے بھی تیرے لوگ یہاں پر ہیں سب کو بڑی برکت دے، اور جتنے لوگ رستہ ہیں ان کے ساتھ ہو، تاکہ وہ بھی خداوند کلیسیا کے ساتھ مل کر تیری حمد و ثنا، تیری عبادت میں شامل ہو سکے، تیرے کلام کو سننے کے لیے خداوند ہمیں تیاری بخش۔ اے خداوند، تو اس ساری جماعت پر اپنا بڑا خاص فضل رکھنا، یسوع کے نام میں آمین۔ اس وقت خداوند کے زندہ کلام میں سے جو تلاوت ہے وہ کی جائے گی، اور یہ تلاوت پالوس رسول کا روم کی کلیسیاؤں کے نام خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم 14ویں آیت تک، یعنی کہ باب کے آخر تک پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر رومنز چیپٹر 13 ورس 8 to 14، اور میں درخواست کروں گا ایلڈر ڈیوڈ جان سے کہ وہ آئیں اور خداوند کے کلام کی جو تلاوت ہے وہ ہمارے لیے کریں۔ خداوند کے زندہ کلام میں پالوس رسول کا خط رومیہ کی کلیسیا کے نام، اس کا 13 باب، اس کی 8 آیت سے 14 آیت تک پڑھوں گا۔ رومیہ کی کتاب 13 باب 8 سے 14 آیت تک۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے: آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے
محبت شریعت کی تعمیل ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اسی حوالے کو میں انگلش میں پڑھوں گا۔ رومنس چیپٹر 13 verses 8 to 14. Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word. You shall love your neighbor as yourself. Love does not wrong to a neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. Besides this, you know the time that the hour has come for you to wake up from sleep, for salvation is nearer to us now than when we first believed. The night is far gone, the day is at hand. So then let us cast off the works of the darkness and put on armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in the orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. This is the word of God. عزیزو، اب ہم عبادت کے اس حصے میں پہنچے ہیں جہاں ہم خدا کے نام کی تمجید کریں گے اور پیر کے ساتھ مل کے ہم اس میں شامل ہوں گے۔ میں قدماں چ تیرے یسوع سجدے کراں گا، میں قدماں چ تیرے یسوع سجدے کراں گا، میں تیرا یسوع سب نو کہاں گا، میں قدماں چ تیرے یسوع سجدے کراں گا، میں تیرا یسوع سب نو کہاں گا، میں قدماں چ تیرے۔ میں عشق دی گراشاں پی تیرے نال لئیے، محبتاں دی پینگ یسوع تیرے نال پا لئیے، میں عشق دی گراشاں پی تیرے نال لئیے، محبتاں دی پینگ یسوع تیرے نال پا لئیے، تیرے نال پا لئیے،
तेरा यीशु सबनों कवांगा मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा मैं तेरा यीशु सबनों कवांगा मैं जग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल मैं जग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल जे तू मेरे नाल मैं दिन रात हुन यीशु तेरे नाम गवांगा मैं दिन रात हुन यीशु तेरे नाम गवांगा मैं तेरा शफीक सबनों कवांगा मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा मैं तेरा यीशु सबनों कवांगा मैं कदमां च तेरे यीशु सजदे करांगा मैं तेरा यीशु सबनों कवांगा ज़बूर नंबर 51 पेज 43 पेज नंबर 43 ज़बूर 51 Hallelujah.
जब होती है तो काज कोई क्या बात गलत मुझसे मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे जब होती है तो काज कोई क्या बात गलत मुझसे मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है मेरा खुदा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है शादिमा वो मुझको बना देता है जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को जब नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को जब नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को
بہت عمدہ پریز اینڈ ورشپ کی گئی اور میں چاہوں گا کہ خدا کے جلال کے لیے ایک بھرپور تعلیم ہو جائے. ابھی جو گیت گایا گیا اس میں ایک ورس تھی ہاتھ جنہ دا پھڑدا ہی ہوگا. آمین. پاکستان میں ایک اسٹریٹ ٹرم ہے ہاتھ پڑھائی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اگر کسی کی موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا تو دوسرا کوئی جو بائکر ہے پاس سے گزر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہاتھ پڑھیں. آپ نے دیکھے بھی ہوں گی شاید ویڈیو وغیرہ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی موٹر سائیکل میں پیٹرول بالکل ختم ہے تو وہ دوسرے بائکر کا ہاتھ پکڑ کے تو اپنی موٹر سائیکل کو چلا کے اگلے گیس اسٹیشن تک وہ جا سکتا ہے یا جہاں بھی. اسی طرح جب ہم روحانی طور پر جسمانی طور پر بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کس کے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے؟ خدا کے ہاتھ کی. یہ وقت ہے کہ ہم اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیں, اپنی درخواستیں اپنی بیماریاں سب خدا کے ہاتھ میں رکھیں. اور میں درخواست کروں گا سسٹر نشابہ سے کہ وہ ہماری عرضیاں خدا کے حضور میں پیش کریں. ہمارے ملنے والے بہت عزیز ہیں, وہ نیو یارک سے آگے المنی میں رہتے ہیں. ان کی عبادت کی پرسوں ڈیتھ ہو گئی, کوما میں تھے, ان کو روحانی اٹیک ہوا ہے. تو انہوں نے خاص دعا کی تھی تب بھی, تو ہم کر رہے تھے دعا, لیکن مجھے کل میسج ملا آیا تو ہم نے اپنے پاس بلا لیا. تو ان کے لیے خاص دعا کریں گے. ان کا نام ہے منیر عالم, جن کی رہتے ان کی فیملی کے لیے دعا کریں گے, بیٹیوں کے لیے صبر. اور پاسٹر سلمان بھٹی کے لیے انہوں نے درخواست کی کہ خاص دعا کریں تاکہ ان کے سنڈے کی جو جاب ہے کسی طریقے سے وہ چرچ میں آ سکے, ان کا کچھ انتظام ہو جائے. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. آئے میرے عزیزوں, ہم لوگ اپنے قدموں پہ آج کھڑے ہوتے ہیں, اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا خدا آسمانوں کے آسمان پہ آپ تخت نشین ہے. بے شک وہ ہمیشہ تخت نشین رہتا ہے, لیکن آج اس کا مذبح یہاں پہ لگا ہے کیونکہ آج سبت ہے, اور سبت کو پاک رکھنا ہم لوگوں پہ فرض ہے. اے پیرے خداوند, آج ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکاتے ہیں, کیونکہ پیرے خداوند تو بادشاہوں کا بادشاہ, تو اسرائیل کا خدا, تو ہمارا خدا ہے. پیرے خداوند تو آگے آگے چلتا ہے پیرے خداوند, تو ہم لوگ سیلیاب ہوتے ہیں. پیرے خداوند تیرا ہاتھ بڑھتا ہے پیرے خداوند, تو ہماری روح میں ایک جنبش ہوتی ہے. پیرے خداوند, اے پیرے خداوند تجھے ویلکم کہتے ہیں اپنی زندگیوں میں. پیرے خداوند, اے پیرے خداوند جتنی جانیں یہاں پہ موجود ہیں پیرے خداوند, سب پہ ایک ایک نام پہ پیرے خداوند تیرے لوگوں کی باڑ کو لگاتی ہیں. پیرے خداوند عبادت کے جتنا حصہ گزرا وہاں پہ تیری رہنمائی اور تیری پیرے خداوند جی حکمت اور دنائی ہمارے ساتھ ساتھ رہی. پیرے خداوند تیرے پاکوں کا جنبش یہاں پہ تھا پیرے خداوند, ہم اس کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں. پیرے خداوند جتنی جانیں آج یہاں پہ موجود ہے اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں پیرے خداوند, آج تیرا فضل ہے پیرے خداوند کہ یہ دن 1000 گنا دنوں سے زیادہ اچھے پیرے خداوند کہ آج ہم تیری بارگاہ میں آ کے تجھے سجدہ کر رہے ہیں اور تیرے نام کو پکار رہے ہیں. پیرے خداوند تیرے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری مہما کے گیت گاتے ہوئے خوشی سے ہم لوگ تیری بارگاہ میں آئے. پیرے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ
کہ جو خوشی سے آتا ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں پیرے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں پیرے خداوند، اپنی ان زندگیوں کے لیے، اپنے ان جسموں کے لیے پیرے خداوند، ان سے تندرستیوں کے لیے پیرے خداوند، کہ تو نے گزرے وقت میں ہمیں سنبھالا رکھا پیرے خداوند، اور آج ہم لائق طور پہ تیرے حضور میں آئے ہیں پیرے خداوند۔ اے پیرے خداوند تو اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ تو میرے حضور میں جھک تو دیکھ میرے عجیب و مشکل کام تیری زندگی میں کیسے ہوں گے۔ اے پیرے خداوند ہم ان کاموں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو ہماری زندگیوں میں کرتا ہے پیرے خداوند۔ اے پیرے خداوند خاص کر البنی کی فیملی کو تیرے لہو میں رکھ دیتے ہیں پیرے خداوند، جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں پیرے خداوند، ان سب کو تو تسلی دینا پیرے خداوند، تو نے دیا تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو پیرے خداوند۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روز قیامت کے دن جب تو دوبارہ اس دنیا میں آئے گا پیرے خداوند، جتنے ایماندار تجھ میں سوئے ہیں پیرے خداوند وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے پیرے خداوند۔ اے پیرے خداوند پھر بھی پیرے خدا تو ان کے ساری فیملیز کو اپنے لہو میں رکھ پیرے خدا، اور انہیں تسلی دے پیرے خداوند۔ اے پیرے خداوند آج خاص کر پیرے خداوند میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو تیرے آگے رکھتی ہوں پیرے خداوند۔ اے پیرے خداوند میں تیرا فضل چاہتی ہوں اپنے اوپر، اپنے گھرانے کے اوپر پیرے خداوند۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو گھرانہ تجھ پہ آئے گا تو اسے بڑھائے گا پیرے خداوند، تو چاروں کونوں سے اسے گھیرے گا پیرے خداوند، اپنے پاک رشتوں کا پہرا لگائے گا پیرے خداوند۔ آج تیرے مخالف رشتوں کا پہرا اپنے اوپر لگاتی ہوں پیرے خداوند، اپنے گھرانے کے اوپر لگاتی ہوں، اور جتنی کلیسیا آن لائن دیکھ رہی ہے اور چرچ میں بیٹھی ہے سب کو تیرے لہو میں کور کر کے پیرے خداوند جی ایک ایک جن کو تیرے حضور میں رکھ دیتی ہوں پیرے خداوند۔ اے پیرے خداوند تو ایمان میں ہمیں بڑھا پیرے خداوند، آج ہم گھٹ جائیں اور تو بڑھ جائے پیرے خدا۔ اے پیرے خداوند آج ہم گھٹے پیرے خداوند اور تیرا لہو ہمارے اندر سرایت کرے پیرے خداوند، کیونکہ پیرے خداوند جب ہم گرتے ہیں تیرا ہاتھ ہماری دلاوری کرتا ہے اور ہمیں سنبھالتا ہے پیرے خداوند۔ اے پیرے خداوند ہمارا کوئی اور نہیں ہے ماں سوائے تیرے پیرے خداوند۔ ہم آج اپنے بوجھ تیرے سامنے رکھتے ہیں پیرے خداوند، کیونکہ تو ہمارے بوجھوں کو اٹھاتا ہے پیرے خداوند۔ وہ بوجھ پیرے خداوند کسی طرح کے بھی ہیں پیرے خداوند، آج تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جاتے رہے ہماری زندگیوں سے پیرے خداوند، اور آنے والے وقت میں پیرے خداوند ہمارے لیے راہوں کو جو تو ہموار کرنے کو ہے پیرے خداوند، ابھی اسی وقت سے ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ہمیں کھلا مانگتے ہیں پیرے خداوند، کیونکہ تم نے اختیار دیا کہ جو تم زمین پہ میرے نام سے مانگو گے اور اعتقاد رکھو گے وہ تمہیں مل جائے گا اور وہ ملے گا۔ اے پیرے خداوند ہم کلیسیا دل ایک جان ہو کے اس چھوٹے سے مجمع کو تیرے پاک لہو میں کور کرتے ہیں پیرے خداوند، اور ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں پیرے یسوع کہ آنے والے دنوں میں پیرے خداوند تیری یہ بھیڑیں بہت سارا پھل لانے والی بنے گی پیرے خداوند۔ تیرے لہو کی باڑھ ہمارے ساتھ ہے پیرے خداوند، تو ہم ہر شیطان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں پیرے خداوند، کیونکہ تو قدرت میں غنی ہے پیرے خداوند، تیرا قہر دم بھرتا ہے پیرے خداوند، لیکن تو اپنی زندگی دینے کی قدرت ہمیشہ سے ہمیشہ تک رکھتا تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا پیرے خداوند۔ میرے عزیزوں آج اپنے لبوں کو کھولے، آج اپنی درخواستوں پہ خداوند کے حضور میں رکھیں۔ آج خداوند کا مسئلہ یہاں پہ ہے، خداوند کی قدرت یہاں پہ ہے، آن لائن کلیسیا آپ اپنی حاجتوں کو خداوند کے حضور رکھ دیں، آج خداوند کے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھیں، آنے والے وقتوں میں آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں گے، خداوند کا نام جلال پائے گا آپ کی زندگی میں۔ اے پیرے خداوند تو قدرت میں غنی ہے پیرے خداوند، تو جو بنی اسرائیل اسحاق و یعقوب کا خدا ہے، تو جو ہمارا خدا ہے، تو جو کوہ کلوری پہ ہماری خاطر ہوا، تیرے کے خون کے وسیلے سے ہم لوگوں نے نجات پائی پیرے خداوند، تو جو پیرے خداوند بحر کلثم کو دو ٹکڑے کرنے کی قدرت رکھتا ہے پیرے خداوند، تو جو پیرے خداوند فرعون کو تباہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے پیرے خداوند، تو جو بنی اسرائیل کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے پیرے خداوند، آج میں اپنی ساری کلیسیا کو ایک ایک گھر کو تیرے لہو میں کور کر دیتی ہوں پیرے خداوند، اور پیرے خداوند لوگ جانے کہ یہ منڈلی تیری منڈلی ہے پیرے خداوند، ان میں پیرے خداوند سارا اتفاق محبت اور پیار تیرے نام سے ہو پیرے خداوند، تیرے نام سے باتیں شروع ہو اور تیرے نام سے ہی باتیں ختم ہو پیرے خداوند۔ پیرے خداوند تو اچھا راہبر دیتا ہے پیرے خداوند، اس کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں پیرے خداوند۔ پیرے خداوند پاسٹر جارج کو سر سے لے کے پیروں تک تیرے لہو میں کور کرتے ہیں پیرے خداوند، ہم پوری کلیسیا پیرے خداوند تیرے بندہ خادم کو تیرے لہو میں کور کرتے ہیں پیرے خداوند، تیرے دی وہی اختیار سے کہ تم باندھو تو وہ بندھے گا، جو تم کھولو گے وہ کھلے گا۔ آج ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں پیرے خداوند چاروں کونوں سے تیرے بندے کو گھیرتے ہیں پیرے خداوند، اور تیرے لہو کی باڑ لگا کے پیرے خداوند جتنی بھی کمی گھاٹیاں کمی کمزوریاں پیرے خداوند آج تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے، پورے پیرے خداوند ایمانداری کے ساتھ جو کلام ہمارے لیے پیش ہونے پر پیرے خداوند ہم دل و جان سے اس پہ ایمان لانے والے بنے پیرے خداوند۔
اے پیرے خداوند تو ہمارے آگے آگے چل پیرے خداوند، اپنا راہ ہمارے اوپر ہموار کر پیرے خداوند، ہمارے آگے روشنی بن کے چل پیرے خداوند، تاکہ پیرے خداوند روشنی میں ہم اپنے اندر کی خامیاں دیکھ سکے پیرے خداوند، اور ان کو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے پیرے خداوند جی دور کر سکے پیرے خداوند، تاکہ پیرے خداوند ہم پورے اور کامل طور پہ پیرے خداوند تیرے حضور میں آ کے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے پیرے خداوند۔ اے پیرے خداوند جو بھی مانگا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں مانگا اور پایا، آمین۔ عزیزو، جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو مقررہ وقت پر وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، ہماری زندگی میں معجزے رونما کرتا ہے، اور جب ہماری زندگی میں کوئی معجزہ ہوتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ ان کے لیے ایمان کی تقویت کا باعث بن سکے۔ اسی سلسلے میں آج ہم بھائی ڈیوڈ سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی ٹیسٹیمنی ہمارے ساتھ شیئر کریں، پلیز۔ سب سے پہلے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس وقت کے لیے جس نے میری زندگی میں بخشا کہ میں آپ کے سامنے اپنی گواہی پیش کر سکوں۔ اس کے بعد بردر شکیل کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال 20 جون 2022 میں میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ تو کڈنی ٹرانسپلانٹ 20 جون 2022 کو ہوا، اور خداوند نے بڑا رحم کیا کہ وہ آپریشن کامیاب رہا۔ یہ خداوند کا فضل ہے۔ جب ہم اس سے دل سے دعا کرتے ہیں، روح جان سے، تو یقیناً آپ کی دعاؤں کا جواب وہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب نہ دے، لیکن اس کا خداوند نے یہ ایک خاص مجھے جو تحفہ دیا، میں اس کا بڑا شکر کرتا ہوں۔ آج 4 دن پہلے پورا 1 سال مکمل ہوا بخیریت۔ میرے تمام ٹیسٹ جو تھے وہ نارمل، پورا سال جو نارمل آتے رہے، میں ہر 2 ویکس کے بعد جاتا تھا ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ خدا ان کا بڑا شکر ہے۔ میں بہت دعا کرتا تھا اپنے لیے بھی، اور چرچ میں بھی دعا ہوتی تھی میرے لیے۔ خدا ان کا شکر ہے۔ 20 جون کو مجھے ہاسپٹل سے جو ان کی روٹین ہے وہ کال کی میرے ڈاکٹر نے بھی اور نرسوں نے بھی کہ کانگریچولیشن، آپ کا 1 سال جو ہے بخیریت، وہ کڈنی جو آپ کی بالکل نارمل ہے اور آپ 100% ٹھیک ہے۔ تو مجھے خدا ان کا یہ شکر کرتا ہوں کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں، جو صحت ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں، ڈاکٹر کچھ بھی نہیں، لیکن یہ سب اس کا فضل ہے جو اس نے یہ بخشا ہے کہ مجھے جو کڈنی ملی، جو کڈنی میرے وجود میں تھی، وہ میری باڈی نے اسے قبول کیا اور وہ 100% جو ہے وہ اسے سوٹ کی۔ یہ ہم اس کا بھی شکر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں بالکل تندرست اور توانا، اور خاص طور پہ ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے لیے خداوند سے میں نے یہ درخواست رکھی تھی کہ جب میری کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو مجھے ایک جو میرے مطلب کی جاب ہے وہ مجھے خداوند دے فل ٹائم۔ میں اس کا بھی شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے کڈنی کے ساتھ مجھے وہ جاب بھی عطا کی جس کی میں نے خداوند کے آگے درخواست رکھی تھی، اور آج خداوند کا شکر ہے کہ مجھے 3 مہینے ہو گئے ہیں اور میں جاب جو ہے خداوند یہ خداوند کا بڑا شکر ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں، جب بھی خداوند آپ کی زندگی میں کوئی ایسے معجزے کرتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی گواہی دیں، کیونکہ ہم خداوند کے گواہ ٹھہرتے ہیں، تاکہ دوسروں کے لیے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ تو خداوند کا شکر کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، دعا میں مشغول رہیں۔
کوئی بھی آپ کی مجبوری ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی بیماری ہو, کسی دوست کے لیے, عزیز کے لیے, اپنے خاندان میں یا آپ کے لیے ہو, تو اس کے حضور میں رکھیں, دعا کرتے رہیں اور بھول جائیں. کیونکہ ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور یہ خداوند کا اپنا ایک اسکیجول ہے, ایک پلان ہوتا ہے جب اس نے ہمیں وہ مہیا کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم ایمان سے کئی دفعہ ڈگمگ آ جاتے ہیں کہ آپ بڑی دعا کرتے ہیں, چرچا بھی جانے ہیں, پادریاں کو جانے ہیں, پر کبھی ساری دعا نہیں سنی, پتہ نہیں کہ لوگ نے جنہوں کی دعا سنی. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. خداوند سب سے برابر پیار کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چوز کرتا ہے کہ میں اس کو زیادہ پیار کرتا ہوں, اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ سب سے پیار کرتا ہے. اس نے سب کے لیے اپنی جان دی ہے, ایک کے لیے نہیں دی, سب کے لیے اس نے اپنی قربانی دی ہے. تو میرے عزیزوں, یاد رکھیں, خداوند کے آگے جھکیں, دعا کریں اور انتظار کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور اگر آپ کے دل میں کوئی ایسا ہے خیال کہ خداوند آپ کی زندگی میں کوئی موعظے کرتا ہے, تو ضرور آئیں. یہ پلیٹ فارم ہے, یہاں پر آ کے خداوند کی گواہی دیں. میں پوری کلیسیا کا بھی شکر کرتا ہوں کہ سب نے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا, اور یہ چرچ میں بھی میری دعا ہوتی رہی اور پوری دنیا میں دعا کرتے رہے. تو آپ سب کا شکریہ. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. ڈیوڈ بھائی, آپ کی گواہی کے لیے بےحد شکریہ, اور میری درخواست ہے خدا سے کہ وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے اور آپ کو لوگوں کے لیے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنے. عزیزوں, اب وقت ہوا ہے کہ ہم خدا کے خادم سے اس کا آج کا کلام سنیں, اور میں درخواست کروں گا پاسٹر جارج وحید سے کہ وہ آج کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں. سارا جلال, ساری تمجید یسوع کے لیے. خداوند کا بڑا شکر ہو بھائی ڈیوڈ کے لیے کہ خداوند نے 5 سال انتظار, شدید انتظار, دعائیں جو ہماری یہاں کی کلیسیا ہے, خاندان کے جو لوگ ہیں, انٹرنیشنل جو چرچ ہے ہمارا لیسٹر منسٹریز اور نیو کورننٹ چرچ کے ممبرس اور بہن بھائی پوری دنیا سے دعا کر رہے ہیں. اور خدا ان کا بڑا شکر ہے. بھائی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ ٹیسٹمنی شیئر کر کے خداوند کا شکریہ کیا. آمین. میں ابھی شہر سے پوچھ رہا تھا کہ سرٹن ٹائم پر آپ نے مجھے بتا دینا, کیونکہ آج میں نماز بھول گیا ہوں. لیکن ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں, اور پورا میسج تو نہیں لیکن چند آیات ہیں جو ہم آج دیکھیں گے, کھولیں گے مل کر کلام کو, اور اس میں سے جلدی سے سیکھیں گے کہ میری زندگی کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے آج خدا نے کیا سبق رکھا ہے. آپ رومیو کی کلیسیا کے نام پالوس کا خط, اس کا 13واں باب نکال لیں. جو آیات پڑھی گئی ہیں وہ ہم نے 8ویں آیت سے باب کے آخر 14ویں آیت تک پڑھا تھا. Romans chapter 13, we read verse 8 to 14, but I will recap from the first verse of this chapter. 13वें बाब की जो पहली आयत है वहां से मैं कुछ रिकैप करते हुए फिर हम अपनी जो आयत आज हमने तलावत की है, जहां आज का सबक मैंने चुना है अपने लिए और आपके लिए, उस पर बात करेंगे. Romans chapter 13. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں, اس میں ڈائیو کریں, میں چاہوں گا کہ ہم خداوند کے آگے اپنے سب کچھ جھکائیں. خداوند تیرا شکر ہے آج کی اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا. اے باپ, تیرے کلام کی طرف بڑھتے ہیں تو ہماری مدد کرنا. اے خداوند, میں نہیں تو بول. ہم اپنے دلوں کی مٹی کو نرم کرتے ہیں تاکہ خداوند آج کے کلام کا جو بیج ہے ہمارے دلوں میں بویا جائے, اور خداوند بخش اس کلام کے وسیلہ سے ہم خداوند بہت سارا پھل لائے. خداوند ہماری زندگیاں تیرے کلام کے مطابق ہوں, یسوع مسیح کے نام میں, آمین. ہاللیلویا, تھینک یو. یہ جو 13واں چیپٹر ہے
रोमियो की कलीसिया का, ये जो 12वां चैप्टर है उसी से कनेक्ट है। मैं सिर्फ रिकैप करूंगा, फिर हम जल्दी से 8वीं आयत की तरफ जाएंगे। और ये आज के दौर के मसीहियों के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये आयत जो चंद मशहूर आयात है उनमें से एक है। लिखा है हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। आजकल का जो दौर है वो बड़ा सियासी दौर है, ठीक है, बड़ा पॉलिटिकल दौर है, और हर शख्स कहीं ना कहीं या तो सियासी जमात से वाबस्ता है, उसका कोई पसंदीदा सियासतदान है, सियासतदान नहीं तो वैसे जो गवर्नमेंट लीडर गवर्नमेंट में है उनमें कोई होगा। लेकिन एक मसीही के लिए, एक क्रिश्चियंस के लिए इस हुकूमत के सेटअप में जो आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, और हम यहां भी एक गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो इन हालात में एक मसीही के लिए क्या जिम्मेदारी है। मैंने जब ये मैसेज, क्योंकि ये मैसेज हम सैटरडे नाइट को भी शेयर करते हैं इंटरनेशनल चर्च के लिए, तो मैंने 2 इस्तेलाह इस्तेमाल की थी, अ कॉमन ग्रेस या कॉमन ब्लेसिंग भी कह सकते हैं। याद रखिए ये वाला हिस्सा नजात से इसका ताल्लुक नहीं है। ये 12वें बाब में वो स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस की बात करता है, और अब यहां पर जो गवर्नमेंट्स हैं, सेक्युलर गवर्नमेंट्स, उनमें एक मसीही का क्या रोल है और उसको किस तरह लेना चाहिए, इसके बारे में पौलुस बात करता है। और हम देखते हैं कि यहां पर वो जो कॉमन ग्रेस है या कॉमन जस्टिस है उसको बैकग्राउंड में रखते हुए बात करता है। सवाल हो सकता है कि कॉमन ग्रेस क्या है। आपने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं कि आए खुदावन अपने लोगों पर खास फजल कर, तो खास फजल हो गया और फिर आम फजल हो गया। खुदा ने सबको बनाया है, ये उस बैकग्राउंड में है। खुदा ने हर शख्स को बनाया, चाहे उसका ताल्लुक किसी मजहब से है और या वो किसी भी मजहब को नहीं मानता। खुदा की रहमत सब पर है। और मैंने चंद मिसालें दी थी, जब बारिश होती है तो सबके घर में होती है। क्या बारिश सिर्फ मसीह के घर में होती है? सूरज तुलू होता है तो रोशनी सीधी एक क्रिश्चियन के घर पर नहीं चमकती, सबके घरों में रोशनी होती है। और मैंने एक और मिसाल दी थी, वेरी सिंपल, जैसा कि मेरी कोशिश होती है कि अगर एक मसीही का खेत है और एक फील्ड या खेत किसी गैर मसीही का है, तो दोनों पर बारिश होती है। दोनों खेतों में अगर किसान काम करेगा तो क्या होगा? फसल उगेगी। इसको कहते हैं कॉमन ग्रेस। खुदा सब पर अपना रहम करता है, सब पर अपना तरस करता है। और ये जो बात है कि हम आला हुकूमतों के ताबेदार हैं, ये उसी बैकग्राउंड में है कॉमन ग्रेस के। और हम देखते हैं कि लिखा है कि कोई भी हुकूमत खुदा की मर्जी के बगैर वजूद में या कायम नहीं की जाती। हुक्मरान अच्छे भी हैं और हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं उनको भी खुदा ने खास मकसद के लिए अथॉरिटी में रखा है। फराउन एक सख्त दिल इंसान था, लेकिन खुदा ने उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आज भी ऐसे है, कभी कभी हमें समझ नहीं आती। और मैंने कल एक छोटी सी बात कही थी कि ये कड़वी गोली की तरह है जिससे निकलना पड़ता है। मेरी फेवरेट पार्टी जो है वो इक़्तिदार में नहीं है, मेरा पसंदीदा शख्स सदर नहीं बना, लेकिन मेरे अज़ीज़ों हमें हमेशा हक में वक्त के लिए, लीडर्स के लिए, चाहे उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है या नहीं, हमें सबके लिए, चाहे मुझे वो पसंद है या नहीं, पहली बात तो ये तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हर इंसान अगर आपकी भी है, हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि खुदा हुकूमतें मुकर्रर करता है और वो शख्स जिसको हमें पसंद नहीं, खुदा हो सकता है उसी को हाकिम बना दे। तो इस बैकग्राउंड में ये सारी बात पौलुस करता है और फिर टैक्स देने की बात करता है। तो ये सारी बातें करते
पालूस जो है वो 8वीं आयत में आता है, जो कि हमारी आयत है आज, जिसमें से हम सीखेंगे 8 से 14 तक। यहां पर लिखा हुआ है, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया है। अब यहां पर अगर आप कलाम मुकद्दस है उसे खोल के रखें, यहां पर जब आपस की मोहब्बत की बात की गई है, तो अब यहां पर जहां पालूस एक मसीही के एक सिटीजन होने या शहरी होने के नाते जो हकूक हैं उनकी बात करते, अब वो इंसानों का आपस में जो ताल्लुक है, जो ताल्लुकदारी है, उस पर बात करता है। और साथ ही इसमें स्पिरिचुअल जो मैसेज है वो भी है। और जब वो ये कहता है कि मोहब्बत के सिवा किसी चीज के कर्जदार ना हो सकता है कुछ स्कॉलर्स मुझसे मुत्तफिक ना हो, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत सारे स्कॉलर तो आज इंसान के वजूद से भी इनकार करते हैं। बहुत सारे एथियस्ट हैं, वो कहते हैं देयर वाज या कुछ और लोगों के बहुत बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग की थ्योरी, और फिर सब कुछ बड़े बेहतरीन तरीके से वजूद में आ गया। आई नेवर अंडरस्टूड दिस। क्या किसी धमाके से बहुत सारी खूबसूरत चीजें आती हैं? धमाके से तो नुकसान ही होता है, मैंने जहां तक देखा है या सुना है। इसलिए मुझे स्कॉलर्स की फिक्र नहीं, मुझे और आपको फिक्र होनी चाहिए खुदा के कलाम की। और यहां पर मैं जो समझता हूं, इसको पढ़ने के बाद हमें एक दूसरे की मोहब्बत के अलावा किसी और चीज की कर्जदारी नहीं होनी चाहिए। किस तरह? जिस तरह हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हमें उसके इंटरेस्ट की बड़ी फिक्र होती है। या बहुत सारे ममालिक में जो इंटरेस्ट पर, सूद पर जो पैसा का लेन देन है, तो किसकी ज्यादा फिक्र होती है? प्रिंसिपल की या इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट की। पालूस असल में उसी बैकग्राउंड में बात कर रहा है। वो फाइनेंस को, जो दुनियादारी का माली निजाम है, उसको सामने रखकर बात करता है कि जिस तरह हमें उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में फिक्र लगी होती है जिसकी रकम हमने लुटानी है, हम उसी तरह आपस की जो मोहब्बत है उसको उसी मानों में और उसी लेवल पर रखें। आपस में जो हमारी मोहब्बत है बहन भाइयों की, चर्च की, वो अगापे लव की तरह होनी चाहिए। उसके जो इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उसकी मिसाल देते हुए वो कहता है कि हमें उसी तरह फिक्र होनी चाहिए। हमें उसी अंदाज में एक दूसरे के साथ मसीही मोहब्बत जो है उसमें चलना चाहिए। जिस तरह हमें दुनियावी जो कर्ज है उसकी फिक्र होती है, उसको चुकाना है, इसी तरह अगर कोई मेरा भाई, मेरी बहन मेरी मदद करते हैं तो मुझे उसको उसी मानों में और उसी बैकग्राउंड में लेना चाहिए। और हम एक दूसरे की मोहब्बत के कर्जे में दबे हुए होना चाहिए। मतलब कहने का ये पॉजिटिवली हम हमेशा मदद के लिए तैयार हैं। और इस तरह मैं आपकी जो मोहब्बत उसका कर्जदार हूं, और अब यही जो मोहब्बत है इसको मैं आगे ट्रांसफर करता हूं और फिर वो आगे, और इस तरह मेरे अजीजों ये मोहब्बत का एक सिलसिला जो है वो कायम होता है। और आगे रसूल जो है बड़े खूबसूरत अंदाज से मसीह की जो बात है उसे कोट करता है। हम 10 अहकाम के बारे में जानते हैं कि जो 10 कमेंडमेंट्स हैं उनमें पहले जो 4 हैं उनका खुदा के साथ अलाका है, और जो बाकी 6 हैं वो इंसान का दूसरे इंसानों के साथ। और यहां पर फिर वो रिकॉर्ड करता है कि ज़िना न करना, खून न करना, चोरी न करना, सारा कुछ लिखा हुआ है। ये न करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अब इस ना को, इस नेगेटिव को खुदावंद यीशु मसीह पॉजिटिव में बदलते हुए क्या कहते हैं कि सारी शरीयत 2 हुक्मों पर है। खुदावंद अपने खुदा को अपनी सारी जान, दिल, अक्ल से प्यार कर, सिर्फ उसी की बात है। और दूसरा हुक्म उसके बराबर ही है, अपने पड़ोसी को अपनी मान।
और यहां पर लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। जब हम इसको देखते हैं कि अपनी मानद, अब यहां पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये नहीं है, कहीं भी ये हुक्म नहीं है कि अपने आप से मोहब्बत रख, बल्कि लिखा है कि जो पड़ोसी है उससे अपनी मानद, यानी कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदा दूसरे स्टेप पर चला गया है। पहले स्टेप को उसने नहीं कहा कि अपने आप से मोहब्बत रख, वो तो सब करते हैं। अगर मुझे कोई चोट लगेगी तो मैं फौरी तौर पर कोशिश करूंगा उसकी ट्रीटमेंट हो। सिंपल सी मिसाल, अगर आपके सर में दर्द है तो आप कहेंगे टाइनोल नहीं है। आपको अपने बदन की फिक्र है, आप और मैं अच्छा लिबास जेबतन करना चाहते हैं, अच्छे परफ्यूम लगाना चाहते हैं, हमें अपनी फिक्र है, हमें अपने जिस्म की। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस तरह मुझे अपनी फिक्र है, इसी तरह मैं, यानी कि उसी तरह अपनी मानद अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखता। कोई और मिसाल नहीं दी गई, और खुदावंद पहले को छोड़कर दूसरे स्टेप पर आ जाता है। और देखें, गौर करें, अगर मैं अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करूंगा तो क्या मैं उसकी चीज का लालच करूंगा? क्या आपने कभी अपनी खुद की चोरी की है? आप अपना पैसा खुद तो चोरी नहीं करते, यहां पर लिखा है चोरी ना करना। जब आप और मैं अपने नेबर से, नेबर सिर्फ वो नहीं है ना, खैर आप तो जानते हैं, कभी कभी जब हम छोटे थे समझते हैं कि नेबर वही है जो साथ वाले घर पे रहता है। जब मैं और आप अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करेंगे, फिर ना खून होगा, ना चोरी होगी, फिर ना लालच, और फिर क्या होगा? खूबसूरत दुनिया होगी, फिर अमन होगा, और फिर ये जो कॉमन ग्रेस है वो आपको हर तरह नजर आएगी। क्योंकि ऊपर जो बातें मैंने तफसील से की थी दूसरे मैसेज में, वो हुकूमत का ना सिर्फ एहतराम करना बल्कि हुकूमत साजी की वजह से जो कानून बनाए जाते हैं शहरियों के लिए, उनको ओबे करने की बात है। जब मैं और आप अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करेंगे, इसमें आपके चर्च के लोग हैं, आपकी कम्युनिटी है, आपके शहर के लोग हैं, दुनिया में हर वो शख्स जिसको हमारी जरूरत है वो हमारा पड़ोसी है, तो फिर अमन होगा, फिर सुलह होगी। रसूल उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर लिखता है। अब वो थोड़ा सा जो रूहानी एप्लीकेशंस हैं उनकी तरफ आ रहा है कि हम वक्त को पहचाने, क्योंकि घड़ी आ पहुंची है, तुम नींद से जागो। आपको पता है और आपने सुना होगा शायद कि लोग नींद में बातें करते हैं, लोग नींद में चलते हैं, नींद में गाना भी गाते हैं। इट्स मेडिकली प्रूवन, आप हमारे सामने है ऐसी मिसालें। तो जो इंसान नींद में चलता है उसको बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो, उसकी बॉडी जो है एक्टिव है, पर उसका ज़हन नहीं, उसका ज़हन सोया हुआ है। जब इंसान सो रहा होता है, पुराने अहदनामा में भी जगह लिखा है, तो उसको कुछ पता नहीं कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल, अब ये रसूल बात कर रहा है ईमानदारों की, अब वो ईमानदारों की तरफ आ गया। ईमानदारों का भी हाल है। हम चर्च भी आते हैं, हम गीत भी गाते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नींद में चलने वाले शख्स की मानद है। और वो इस तरह है कि हमारा बदन, हमारी सोच एक रूटीन में आ जाती है। हमने आना है, बैठना है, गीत गाने हैं, दुआ करनी है, मैसेज सुनना है और फिर चले जाना है। ये नींद में एक मसीही की जिंदगी है। जब कोई शख्स सोया हुआ उठता है, जागता है, तो एक्चुअली उस वक्त उसका ज़हन एक्टिवेट होता है, वो कॉन्शियस में है। बिल्कुल इसी तरह जब मैं और आप रूहानी तौर पर जागते हैं तो फिर हमें गीतों की सही समझ भी आती है, अल्फाज की भी समझ आती है जब हम गाते हैं।
پھر ہم روٹین میں نہیں کہتے، پھر ہمیں میسج کی بھی سمجھ آتی ہے ہر چیز کی، کیونکہ پھر ہم ایکٹیو ہیں اور پھر ہماری جو زندگی ہے وہ بدلتی ہے، پھر ہم نیند میں جاگنے والے نیند میں چلنے والے شخص کی مانند نہیں۔ اور رسول یہی کہتا ہے کہ نیند سے جاگو، مطلب اس کا یہی ہے کہ ہم روحانی طور پر نیند میں چلنے والے شخص کی مانند ہے کہ ہم سب کچھ کر تو رہے ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اس کا پھل نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا وقت تھوڑا ہے۔ پالوس اس کے علاوہ اور بھی جگہ وقت جو ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وقت نزدیک ہے، خدا یسوع مسیح آنے والا ہے اور جلد آنے والا ہے۔ رسول نے کہیں بھی کوئی ڈیٹ نہیں دی ہمیں، کیونکہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اس گھڑی کے بارے میں صرف آپ کو پتا ہے۔ اور پھر جو 12ویں آیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں پڑھوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ دیں۔ یہ جو روشنی کے ہتھیار ہیں، اسپیشلی جو ہتھیاروں کی بات کی ہے، یہ پالوس رسول ایک رومی سولجر کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو پالوس رسول تھا وہ رومی سٹیزن بھی تھا اور عالم فاضل شخص تھا، اس کا نالج بہت تھا، اور وہ ایک جو سولجر ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنی بات کرتا ہے۔ ہم رسول کے خطوں میں اکثر جو جنگی ہتھیار ہیں ان کے بارے میں اس نے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اصطلاح جو اس نے کہا ہے، کرنتھیوں کی کتاب میں خاص کر وہ بولتا ہے اور کہتا ہے، یہاں بھی اس نے جب یہ کہا کہ ہتھیار باندھے تو وہ ایک رومی سولجر کو سوچتے ہوئے، اس کے بارے میں سوچتے ہوئے لکھتا ہے۔ جب رومی سولجر یا پرانے وقتوں میں، آج بھی لیکن اس وقت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا تھا، رومی جب جنگ پہ جاتا تھا کوئی سپاہی تو وہ اپنے یہ جو سول کپڑے ہیں ان کو چینج کر کے جو جنگی لباس ہے وہ پہنتا تھا، زیب تن کرتا تھا، مطلب وہ ذرا بہت وہ یہ جو گھٹنوں کے نیچے والا حصہ ہے اس کے پروٹیکٹر ہوتے تھے، وہ ڈھال ہوتی تھی، پھر تلوار اور جتنے بھی ویپن تھے، تو وہ جنگ کرنے جب جاتا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے تو وہ جنگی لباس پہنتا ہے۔ رسول اسی بیک گراؤنڈ میں بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے یسوع کو پہننا ہے، یسوع کو اوڑھنا ہے۔ جب ہم یسوع کو اوڑھیں گے، پہن لیں گے، تو پھر اگر آپ انگلش کی جو ریڈنگ تھی اس میں دیکھا ہوگا وہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے، شکیل بھائی کین یو ریڈ ورس 12؟ وہاں پہ غور کریں، یہاں جو لفظ لکھا ہوا وہ بڑی اچھی طرح ہماری مدد کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ The night is far gone, the day is at hand. So then let us cast off the works of the darkness and put on the armor of light. Onward. No, that's good. Put on, پہن لیں، بلکہ اوڑھ لیں۔ اب ہوگا کیا، جو رومی سپاہی ہے وہ تو صرف اس وقت لباس پہنتا ہے جب جنگ ہوتی ہے، لیکن میں اور آپ جب یسوع کو اوڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، فار ایور ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن بہت سارے مسیحی یسوع کو بھی رومی سپاہی کے لباس کی طرح لیتے ہیں۔ یسوع کو اتوار کو اوڑھنا ہے، اتوار کو یسوع کو پہننا جب ہم نے چرچ جانا ہے، اور وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی دیر جیسے ہی چرچ سے باہر نکلے یسوع کو اتار دیا۔ جب ہم یسوع کو اوڑھ لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع جنگی لباس کی طرح نہیں ہے، کیونکہ شیطان ہے ہمیشہ ہر وقت ہمیں پھاڑنے کے لیے گھومتا ہے۔ اس لیے یسوع جب ہم پہن لیتے ہیں، یسوع کو اوڑھ لیتے ہیں، تو پھر یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور پھر اگر یسوع میرے ساتھ ہے تو میں کچھ کرنے سے پہلے سوچ لوں کہ یسوع میرے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ میں یسوع کو سنڈے نائٹ کو اتار دوں اور سنڈے مارننگ کو پہن دوں۔ جب ہم یسوع کو پہن لیتے ہیں میرے عزیزو، تو پھر ہم جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو بولتے ہیں،
हमें ख्याल रहे कि यीशु मेरे साथ है, सुनता देखता है, He is watching, He is with me। और अगर हम यीशु को ओढ़ लेते हैं तो ये जो बातें यहाँ लिखी हैं वो फिर हम नहीं करेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि मैं चर्च में अगर एक्टिव हूं, नींद में नहीं हूं, जागा हुआ मसीह हूं, यीशु को मैंने ओढ़ लिया है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि मैं चर्च से जैसे निकलता हूं चर्च के सैंक्चुअरी से बाहर तो मेरी जिंदगी फिर उसी तरह हो। याद रखें, कोई बात कहने से पहले, और ये सब के लिए है, एक बात को हमेशा याद रखें कि मैंने यीशु को ओढ़ा हुआ है। जब मैं और आप कन्फेस करके यीशु को शख्सी पर्सनल सेवियर नजात देना मान लेते हैं तो उस वक्त यीशु की प्रेजेंस जो है वो उस दिन से फिर हमारे साथ है। अनलेस हम यीशु को तरक कर देते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं, वो भी हमें छोड़ देगा। इसलिए वो कहता है कि हम जागें। मेरे अजीजों, आज यही मैसेज है मेरे और आपके लिए कि अगर मैं दूसरों को अपनी मानव मोहब्बत करता हूं या करती हूं तो फिर मुमकिन नहीं कि मैं उनके नुकसान के बारे में सोचूं। और अगर मैंने यीशु को ओढ़ा है, शख्सी निजात देना मान लिया है, तो फिर यीशु मेरे साथ है। लिहाजा मैं जो बात कहता या कहती हूं, यीशु देखता सुनता है। और हमें अब इस रूहानी नींद से जागना है। We have to wake up। आमीन। ऐसा फैसला तुझे करते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो आज तेरे बंदा के लिए जिसने हमारे साथ अपनी टेस्टमनी शेयर की, उसकी गवाही जो शुक्रगुजारी की गवाही है। ऐ खुदावंदा तेरा शुक्र हो कि हम आज तेरे घर में आने के लायक और काबिल ठहरे। और अब आप हम ये ईमान रखते हैं कि जब हमने तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा माना और खुदावंदा तौबा करके तेरे पास आए, तेरे नाम का बपतिस्मा लिया, तो फिर खुदावंदा तू हमारे साथ है। हम खुदावंदा स्पिरिचुअली खुदावंदा जागे और जागती हुई जिंदगी बसर करें। अब आप मेरा ईमान है कि हम सब अपने अंदर खुदा सिर्फ उसी वक्त ही ये शुक्रगुजारी की रूह महसूस करेंगे और शेयर करेंगे जब खुदा हम तुझे फिर हकीकत ना सिर्फ नजात दहिंदा मानते हुए तेरी कुर्बत में रहें, बल्कि हर लम्हा तेरी शुक्रगुजारी करें। और इस बात को हमेशा याद रखें कि मेरा हर फेर तेरे सामने सूरज की रोशनी की तरह आया है। ऐ खुदावंद, तू जो जिंदगी की खुदावंद हमारे अंदर नदियां जारी करता है, तेरा शुक्र। तू हमारे लिए खुदावंद उस रूहानी रोशनी को कायम रखता है ताकि हमें खुदावंद ठोकर न लगे। बख्श दे के खुदावंद हम साबित कदमी के साथ दूसरों के साथ अपनी मोहब्बत रखते हुए तुझ में खुदावंद आगे बढ़े। अब आप आज इस कलाम के वसीला से और इस टेस्टमनी के वसीला से जो हमने सुनी है, हमारी जिंदगियों में खुदावंद तू कसर से काम यीशु के नाम में आमीन। और अब वक्त हुआ है कि हम अपने हदिये नज़ारे खुदा के हुजूर में पेश करें और इसी दौरान क्वायर हमें गीत में लीड करेंगी। यीशु के नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा,
चलूंगा पता पाऊंगा तेरे नूर में चलता चलूंगा दिल से तेरे जैसा चलूंगा मेरी रात में डालूंगा तेरे नाम का जिसे गाऊंगा यीशु मेरा मुझे मजबूर चलते चलते डूबे यीशु के साथ चलते चलते भागा यीशु के नाम चलते चलूंगा पता पाऊंगा तेरे नूर में चलता चलूंगा तेरे नूर में चलता चलूंगा तेरे नूर में चलता चलूंगा आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस हदीये के लिए दुआ करेंगे। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस हदीये के लिए जो तेरे लोगों ने अपनी नेक कमाई में से अपना हिस्सा डाला। ऐ आसमानी, तू इस हदीये को कबूल फरमा। ऐ खुदावन, ये हदीया जिन कामों में भी सर्फ हो उसमें तेरे आसमानी हम तेरा जलाल मांग लेते हैं और तेरी बरकत चाह लेते हैं। तेरे आसमानी ये हदीया तेरे कलाम की वुसअत के लिए इस्तेमाल हो। तेरे आसमानी इस तमाम कलीसिया के लिए दुआ करते हैं और तेरे आसमानी खास तौर पे यीशु उस कलाम के लिए जो तेरे बंदा ने हमारे तक पहुंचाया, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद उस मोहब्बत के लिए जो तूने हमारे साथ की। खुदावंद, जो दुआएं हमने की या जो हमारे दिलों में है वो तेरे हजूर बाखूर की मानिंद पहुंचे। आमीन। मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम सब खड़े होकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, कभी हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शराकत इस कलीसिया के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक